اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبی قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا افضل الاولین واشرف الاخرین العبد المعیۃ الرسول المسدد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. وقال الصادق عليه السلام أربع من كنا فيه كمل إيمانه وإن كان من قرنه إلى قدمه ذنوبا وهو الصدق وأداء الأمانة والحياء وحسن الخلق. مومنین کرام، آپ کے خدمت میں اس سے قبل چند درسوں میں اور چند نشستوں میں اخلاق کی اہمیت اور اخلاق کی ضرورت اور انسان کی کامیابی میں اخلاق کا کردار دنیاوی زندگی میں اور اخروی زندگی میں کس قدر جو ہے وہ اخلاق کی اہمیت ہے اور اخلاق کا کردار ہے انسان کو کامیاب بنانے میں، اس حوالے سے کچھ عرائض آپ کے خدمت میں بیان کر چکا ہوں. اور اس کے بعد پھر ایک اہم عنوان کا آغاز کیا کہ انسان کی زندگی میں جو اخلاق کے آثار ہے، اخلاق کے فوائد ہے، اور اس کی جو دنیاوی آثار ہے، اخروی آثار ہے، اور اجتماعی آثار ہے، انفرادی آثار ہے، اور روایات معصومین اور آل محمد کی ارشادات اور آل محمد کی روایات کی روشنی میں اخلاق کے جو بہترین آثار ہے اور فوائد ہے اس کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے. اور کچھ آثار آپ کے خدمت میں بیان کر چکے ہیں، اور مزید جو ہے اخلاق کے جو فوائد ہے، اخلاق کے جو آثار ہے، وہ آج کی درس میں آپ کے خدمت میں جو ہے وہ بیان کرنا ہے. خلاصہ کلام جو گزشتہ درس میں اخلاق کے فوائد کے حوالے سے آپ کے خدمت میں عرض کیا تھا کہ اخلاق وہ قیمتی سرمایہ ہے کہ کسی انسان کو حقیقی معنوں میں یہ سرمایہ اور یہ عظیم فضیلت اور یہ عظیم صفت اگر عطا ہو جائے تو روایات کی روشنی میں یہ انسان دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے، خوشبخت ہوتا ہے، اور اس کے بہت سارے چاہنے والے، بہت سارے ماننے والے دوستوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس کے چاہنے والوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور دنیا میں یہ خوشبخت ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے آخرت میں بھی اخلاق کے جو آثار ہے اور فوائد ہے، اخروی کامیابی میں بھی اخلاق کا بہت زیادہ اثر ہے اور بہت زیادہ کردار ہے، بہت زیادہ نقش ہے. اور وہ انسان یقیناً قیامت میں خوشبخت ہے، خوش نصیب ہے، اہل جنت ہے جو با اخلاق انسان ہے. لہٰذا انسان کی دین کی کمال میں، ایمان کی کمال میں، اور دنیاوی خوشبختی میں اور اخروی خوشبختی میں اخلاق کا بہت کردار ہے اور اخلاق کا بہت زیادہ نقش اور بہت زیادہ اثر ہے. اس سلسلے میں خود سرور کائنات کا فرمان ہے، یعنی ایمان اور اخلاق کے ربط کو بیان کرتے ہوئے اور اخلاق کے آثار و فوائد کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ انسان کا دین اور ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا ہے جب تک انسان با اخلاق نہ ہو. وہ انسان دیندار انسان ہے، وہ انسان با ایمان انسان ہے جس شخص کا اخلاق بہتر ہے، اخلاق نیک ہے، اور لوگوں کے درمیان میں جو بہترین اخلاق ہے وہ بہترین دیندار انسان ہے.
اس کا دین قوی ہے، اس کا دین کامل ہے، اس کا ایمان جو ہے وہ کامل ہے۔ چنانچہ سرور کائنات کا فرمان ہے اِنَّ أَكْمَلَ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ أَخْلَاقًا، مومنین میں سے کامل ترین ایمان کے مالک، کامل ترین دین کے مالک، کامل ترین عقیدے کے مالک، کامل ترین نظریے کے مالک وہ انسان ہے جس کا اخلاق سب سے بہتر ہے۔ اِنَّ أَكْمَلَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین میں سے کامل ترین مومن، یعنی جس کا دین کامل ہے، جس کا ایمان کامل ہے، جس کا عقیدہ کامل ہے، کون ہے؟ احسنہم اخلاقا، جس کے اخلاق بہترین ہے، یعنی واقعاً بہترین اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں، عزیزوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ اور تمام دوستوں کے ساتھ، یعنی بہترین پسندیدہ ترین اخلاق کے اگر مالک ہے، یہ اس کی دین کی علامت ہے، یہ اس کی ایمان کی علامت ہے، یہ اس کی نظریہ اور عقیدے کی پختگی کی علامت ہے۔ نتیجتاً اس روایت کی روشنی میں جس شخص کے پاس بہترین اخلاق ہے اس کے پاس دین ہے، اس کے پاس ایمان ہے، اس کے پاس بہترین عقیدہ ہے اور نظریہ ہے، اور اس کے مقابل میں اگر وہ بد اخلاق انسان ہے، ہر ایک انسان کے ساتھ بد اخلاقی کے ساتھ پیش آتا ہے اور ہر انسان کے ساتھ جو ہے نا اس کے جھگڑے ہیں، اس کے ساتھ جو ہے نا وہ بنتی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آدمی صرف اور صرف اخلاقی کمزوری کا مالک نہیں ہے بلکہ وہ ایمانی کمزوری کا مالک ہے۔ اگر ایمان پختہ ہے تو اخلاق واقعاً درست ہے، اگر خدا ناخواستہ جس کے دل میں ایمان نہیں ہے اس کی زندگی میں اخلاق نہیں ہے۔ کیا خوبصورت معیار سرور کائنات نے بیان فرمایا ہے۔ ایمان کی اگر شناخت، ایمان کی اگر پہچان کرنا ہے تو اس کے اخلاق کو دیکھو، بہترین اگر اخلاق ہے تو تم یقین رکھ لو کہ وہ بہترین ایمان کا مالک ہے، بہترین دیندار انسان ہے۔ اِنَّ أَكْمَلَ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ أَخْلَاقًا، کہ یقیناً کامل ترین ایمان کا وہ مالک ہے احسنہم اخلاقا، جو بہترین اخلاق اور بہترین کردار اور لوگوں کے ساتھ بہترین طریقے سے پیش آنے والا انسان ہے، وہ واقعاً دیندار ہے، وہ واقعاً اس کا ایمان کامل ہے۔ ایک اور روایت میں جس کو اصول کافی میں جناب شیخ کلینی نے جو ہے نا وہ نقل کیا ہے، اصول کافی باب الاخلاق میں ہے، حضرت امام صادق نے ارشاد فرمایا اربع من کن فیہ کمل ایمانہ وان کان من قرنہ الی قدمہ ذنوبا وهو الصدق واداء الامانہ والحیاء وحسن الخلق۔ حضرت صادق عالم محمد نے فرمایا 4 چیزیں ہیں اگر کسی انسان کی زندگی میں ہے تو اس کا دین کامل ہے، اس کا ایمان کامل ہے، وہ واقعی جو ہے نا وہ مومن انسان ہے، کہا جا سکتا ہے کہ واقعاً یہ دیندار انسان ہے، با ایمان انسان ہے اور اس کا دین اور ایمان مضبوط اور مستحکم ہے۔ اگر 4 چیزیں اگر کسی کی زندگی میں پائی جاتی ہے، لیکن اگر خدا نے یہ 4 چیزیں نہیں ہیں تو پھر وہ بے دین انسان ہے، وہ بے ایمان انسان ہے، اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، وہ حقیقی دیندار انسان نہیں ہے۔ دیکھیں معصوم کا کلام آپ کے خدمت میں بیان کر رہا ہوں، کوشش کریے یہ 4 چیزیں ہماری زندگی میں ہوں۔ اگر یہ 4 چیزیں ہماری زندگی میں ہے تو صادق عالم محمد نے ہمیں سند دی ہے کہ تمہارا ایمان پختہ ہے، تم واقعاً ایمان کے مالک ہو، تم واقعاً مومن ہے، تم واقعاً دیندار ہے، یعنی دین کی سند دی ہے، مومن ہونے کی سند دی ہے، زبان امامت سے، زبان ولایت سے، زبان معصوم سے، امام صادق کی زبان سے اس کو کہا کہ اس کا دیندار وہ کامل انسان ہے، مومن واقعی انسان ہے۔ فرمایا اربع من کن فیہ کمل ایمانہ، 4 چیزیں ہیں اگر کسی انسان کے اندر ہے تو اس کا ایمان مکمل ہے، اس کا دین مکمل ہے، اس کے دین میں کوئی نقص نہیں، اس کے ایمان میں کوئی نقص نہیں ہے۔ وَإِن كَانَ مِن قَرَنِهِ إِلَىٰ قَدَمِهِ ذُنُوبًا، اگرچہ اس کے گناہ سرزد ہو تب بھی اس کے ایمان میں کوئی نقص نہیں ہے، اس کا نظریہ درست ہے، اس کا ایمان درست ہے۔ وَإِن كَانَ مِن قَرَنِهِ إِلَىٰ قَدَمِهِ ذُنُوبًا، اگرچہ ظاہراً تمہیں وہ گناہگار نظر آ جائے لیکن اس کا ایمان مضبوط ہے۔ وہ کیا ہے وہ 4 چیزیں جو دین کی پختگی کی علامت ہے، ایمان کی پختگی کی علامت ہے، ایک دیندار ہونے کی علامت ہے؟ سب سے پہلی چیز وہ الصدق، صداقت اور سچائی ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے، اس کی زبان سے کبھی جھوٹ نکلتا ہی نہیں ہے، وہ صادق انسان ہے، وہ سچا انسان ہے، اس کی کردار میں سچائی ہے، اس کی زبان میں سچائی ہے، جو کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے، جو بولتا ہے وہ سچ بولتا ہے، اور جو کرتا ہے وہ صداقت اور حقیقت اور واقعیت کے مطابق ہے، یعنی اس کے کردار میں دغلا پنی نہیں ہے، منہ سے کچھ کہتا ہے، کردار میں کچھ کرتا ہے، اور اسی طریقے سے جو حقیقت نہیں، جو واقعیت نہیں، ہزاروں جھوٹ بولتا ہے،
مفاد کے خاطر، دنیا کے خاطر، دولت کے خاطر. یعنی اگر کوئی انسان کسی کی زندگی میں آپ نے دیکھا صداقت ہے، سچائی ہے، واقعاً اس کی دین اس کو جھوٹ بولتا ہوا ہم نے نہیں دیکھا ہے، اس کو دھوکہ دیتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا ہے، اس کا مطلب اس کا ایمان پختہ ہے. ایمان کی پختگی یا ایمان کی پہچان اور ایمان کی علامت صداقت اور سچائی ہے. جس انسان کی زندگی میں سچائی نظر آ جائے، صداقت نظر آ جائے، کردار میں صداقت، رفتار میں صداقت، زبان میں صداقت، اور پوری زندگی میں اگر صداقت ہے تو تم یقین رکھ لو کہ یہ ایماندار انسان ہے، یہ مومن انسان ہے. لہذا سب سے پہلی چیز جو دین کی علامت ہے، ایمان کی علامت ہے، اور اس کا دین پختہ ہونے کی علامت ہے، وہ صداقت اور سچائی ہے. اور دوسری چیز وہ ادا الامانتی، لوگوں کی امانتوں کو ادا کرتا ہے. وہ خائن انسان نہیں ہے، وہ لوگوں کی امانت میں خیانت نہیں کرتا ہے، وہ چھوٹی سی چیز ہی کیوں نہ ہو، جس شخص کی وہ امانت ہے وہ صاحب امانت کو پہنچا دیتا ہے. لہٰذا امین ہونا، امانت دار ہونا، یہ اس کی دیندار ہونے کی علامت ہے، یہ با ایمان ہونے کی علامت ہے. بے ایمان انسان امانت میں خیانت کرتا ہے، بخصوص اگر اس کے پاس قیمتی امانتیں رکھی گئی ہے اور اس کی کوئی گواہ نہیں ہے، اس کے کوئی ثبوت نہیں ہے، تو وہ آرام سے مکر جاتا ہے، آرام سے انکار کر جاتا ہے اور کہتے ہیں کیا دلیل ہے، کیا ثبوت ہے تمہارے پاس. بخصوص جو ہے نا بہت ساری دنیا میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ بہانے کی تلاش میں ہیں، وہ تو ایسی چیز کے شکار کے، جیسے شکاری جو ہے نا وہ شکار کے پیچھے ہوتا ہے، ایسے بے ایمان لوگ جو ہے نا امانتوں کے پیچھے ہوتے ہیں، اور اس کے پاس امانت رکھا گیا، کوئی ثبوت نہیں، آرام سے اس نے ہضم کر لیا. لہٰذا امانت میں خیانت کرنا یہ بے ایمان انسان ہونے کی علامت ہے، بے دین ہونے کی علامت ہے. لیکن امین ہونا، امانت دار ہونا، لوگوں کی امانت میں خیانت نہ کرنا، وہ دیندار ہونے کی، ایماندار ہونے کی جو ہے نا وہ علامت ہے. چنانچہ اسی کو سورہ مومنین کے اندر مومنین کی صفات جہاں بیان کی گئی ہے سورہ مومنون میں، قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، انہی میں سے ایک یہ ہے وعلی عہدہم واماناتہم راعون. واقعی مومن قرآن کی نگاہ میں سورہ مومنین میں جو مومنین کی کردار اور اوصاف بیان کیے گئے ہے، بہت ساری اوصاف ہے، ان میں سے ایک اہم ترین صفت مومن کی ہے کہ وعلی عہدہم واماناتہم راعون، وہ کبھی وعدے میں خیانت نہیں کرتا ہے، اور وہ کبھی جو ہے وہ امانت میں خیانت نہیں کرتا ہے. اور اس کے مقابل میں روایت میں موجود ہے جو شخص امانت میں خیانت کرتا ہو، جھوٹ بولتا ہو، وعدہ خلافی کرتا ہو، یہ منافق ہے. یہ بھی جو ہے معصوم کا کلام ہے، ثلاث من کن فی کان منافقا وان صام وصلی وزعم انہ مسلم. تین چیزیں ہیں اگر کسی انسان کی زندگی میں ہے تو وہ منافق ہے، اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہے، اگرچہ وہ روزہ رکھتا ہے، اور تم اگرچہ اس کو بہترین مومن اور متقی سمجھو، لیکن اگر یہ تین چیزیں ہیں تو یہ اس کی منافق ہونے کی علامت ہے. یہ منافق ہے، یہ مومن نہیں ہے. وہ کیا ہے تین چیزیں؟ اذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان واذا احدث کذب. جب بات کرتا ہے، جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اس کی باتوں میں کذب ہے، اس کی باتوں میں جو ہے نا وہ صداقت نہیں ہے، سچائی نہیں ہے. اذا احدث کذب، جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. واذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے، امانت میں انکار کر دیتا ہے، امانت ادا نہیں کرتا ہے. لہٰذا امانت میں خیانت کرنا منافق کی علامت ہے. باتوں میں جھوٹ کا پایا جانا یہ منافق کی علامت ہے. اور تیسری چیز وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وہ وعدہ کر لیتا ہے اس وعدے میں مخالفت ہوتی ہے. یعنی جس شخص کے اندر وفا نہیں ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، 50 وعدے کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں، وہ وعدہ کو نہیں نبھاتا، یہ علامت اس کی منافقت ہونے کی. اسی لیے خدا نے متعدد آیات میں مومنین کو خود خدائی صفت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ان اللہ لا یخلف المیعاد، خدا کبھی بھی وعدے میں خلاف ورزی نہیں کرتا. مومنین کو جس چیز کی وعدہ کی گئی ہے اللہ تعالیٰ اس وعدے کو پورا کرتا ہے. لہٰذا وعدے میں وفا کرنا اور وعدے کی پابند ہونا یہ خدا کی صفت ہے، یہ انبیاء کی صفت ہے، یہ آل محمد کی صفت ہے. اور وعدے میں مخالفت کر لینا، امانت میں خیانت کرنا یہ دشمنان آل محمد کی صفت ہے، اور یہ بے دین علامتوں انسانوں کی علامت ہے. اس لیے صادق آل محمد نے فرمایا تین چیزیں اگر کسی انسان کی زندگی میں ہے تو وہ مومن ہے. سب سے پہلے صداقت و سچائی، اور دوسرا امانت کی جو ہے نا وہ پابندی، اور تیسری چیز وہ الحیاء، اس کی زندگی میں حیا ہے، وہ خدا سے حیا کرتا ہے، لوگوں سے حیا کرتا ہے. یعنی اس کی زندگی میں شرم و حیا ہے.
ایسا کام وہ نہیں کرتا ہے کہ جو بے حیائی کے اوپر، جو اس کی حیا نہ ہونے کے اوپر دلالت کرے۔ خدا کے سامنے وہ حیا کرتا ہے، گناہ نہیں کرتا، معصیت نہیں کرتا، اور لوگوں کے سامنے وہ شرم کرتے ہوئے ایسی حرکت، ایسی بات، ایسا کام نہیں کرتا جو اس کی بے حیائی پہ دلالت کرے۔ لہٰذا مومن با حیا ہوتا ہے، اس کی دل میں حیا ہے، اس کی وجود میں حیا ہے۔ یہ حیا کا ہونا صرف عورتوں کی علامت نہیں ہے، یعنی بہترین عورت، بہترین خاتون وہ ہے جو انتہائی باحجاب ہو، باحیا ہو، اور انتہائی عفت اور پاک دامن ہو۔ درست ہے یہ عورتوں کی صفت ہے، لیکن بے حیائی جہاں عورتوں کے لیے مذمت ہے، ان کی بہت بری صفت ہے، وہاں یہ بے حیائی مردوں کے لیے بھی، مرد کے لیے بھی بے حیا نہیں ہونا چاہیے۔ خدا سے وہ حیا کرے، لوگوں سے وہ حیا کرے۔ لہٰذا صفت حیا یہ ایمان کی علامت ہے۔ یہی حیا اس کو گناہوں سے روکتا ہے کہ پنہانی میں ہو، ظاہراً ہو یا مخفیانہ ہو، ہر حال میں وہ خدا سے شرم کرتا ہے کہ میں اللہ کے حضور میں کیسے گناہ کروں۔ درست ہے اگر لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن میرا خالق تو دیکھ رہا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا تم جانتا نہیں ہے کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے؟ ہر جگہ پر خدا حاضر و ناظر ہے۔ لہٰذا یہی حیا باعث ہوتا ہے کہ انسان ہر قسم کی گناہ سے اور ہر قسم کی معصیت سے رک جاتا ہے۔ لہٰذا حیا کی جو صفت ہے وہ انسان کو گناہوں سے روکتی ہے، اور ہر قسم کی جو بیہودہ کام ہے، بیہودہ حرکتیں ہیں، اس سے جو ہے نا یہ صفت انسان کو روک لیتی ہے، اور یہ صفت مومن کی صفت ہے۔ ایک اور روایت میں ہے ان المؤمن حیی، مومن بہت زیادہ حیا رکھتا ہے، بہت زیادہ شرم رکھتا ہے۔ لوگوں سے حیا کرنا، خدا سے حیا کرنا، گناہوں سے حیا کرنا، یہ مومن کی علامت ہے۔ یہ تیسری صفت ہو گئی۔ اور چوتھی صفت جو کسی کا اگر پایا جائے تو واقعاً وہ مومن ہے، اور یہ اس کی جو ہے گویا کی ایماندار ہونے کی نشانی ہے، وہ ہوا حسن الخلق، بہترین اخلاق کا ہونا، یہ اس کی ایمان ہونے کی علامت ہے، مومن ہونے کی علامت ہے۔ لہٰذا اگر وہ واقعاً با اخلاق انسان ہے، لوگوں کے ساتھ بہترین رفتار کے ساتھ، بہترین کردار کے ساتھ، بہترین اخلاق کے ساتھ ملتا ہے، اور بردباری کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، سلام کے ساتھ، فروتنی کے ساتھ اگر وہ ملاقات کرتا ہے، تو سمجھ لے اس کی دل میں ایمان ہے، اس کی دل میں تقویٰ ہے۔ یہی ایمان سلام کرانے پر اور اخلاق کے اوپر، تواضع کے اوپر اس کو جو ہے نا وہ آمادہ کرتا ہے۔ لہٰذا یہ چار صفتیں مولا نے فرمایا اگر کسی انسان کے اندر ہے کہ اس کی زندگی میں صداقت ہے، اس کی زندگی میں امانت ہے، اس کی زندگی میں شرم و حیا ہے، اور اس کی زندگی میں اخلاق ہے، تو وہ ایمان کا کامل ہونے کی علامت ہے۔ لہٰذا اخلاق کے آثار میں سے ایک اثر یہ ہے کہ جس کے پاس اخلاق ہو جائے، جس کے پاس اخلاق آ جائے تو اس کا دین کامل ہوتا ہے، اس کا ایمان جو ہے نا وہ کامل ہوتا ہے۔ تو کمال دین، کمال ایمان اخلاق پر موقوف ہے۔ ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے اور دین کامل نہیں ہو سکتا ہے جب تک اس کی اخلاق جو ہے نا وہ بہتر نہ ہو۔ لہٰذا اخلاق کے آثار میں سے ایک اہم ترین اثر اخلاق کمال دین کا سبب ہے، کمال ایمان کا سبب ہے۔ اس کے مقابل میں بد اخلاقی دین کے اندر نقص کی علامت ہے، ایمان کے اندر نقص کی علامت ہے۔ با اخلاق انسان با ایمان انسان ہے، بے اخلاق انسان بے ایمان جو ہے نا وہ انسان ہے۔ اسی طریقے سے اخلاق کے آثار اور اخلاق کے فوائد کو بیان کرتے ہوئے ہماری روایاتوں میں آل محمد کے ارشادات میں موجود ہے، جس شخص کے اخلاق بہتر ہوں اس کے بہت زیادہ چاہنے والے ہوتے ہیں، بہت زیادہ دوست ہوتے ہیں، بہت زیادہ احباب ہوتے ہیں۔ اس کے مقابل میں اگر کسی کی اخلاقی کمزوری ہے، اخلاقی اگر خامیاں رکھتے ہیں، تو اس کی چاہنے والے کم ہوتے چلے جاتے ہیں، اس کے دوست اس سے ناراض ہوتے چلے جاتے ہیں، اور زندگی میں تن و تنہا رہ جاتا ہے۔ لہٰذا با اخلاق انسان کے بہت سارے چاہنے والے، بہت سارے دوست، بہت سارے احباب ہوتے ہیں، اور بد اخلاق انسان کے بہت سارے لوگ کٹ جاتے ہیں، اور وہ تن و تنہا جو ہے زندگی میں رہ جاتا ہے۔ اس سلسلے میں بہت ساری جو ہے نا وہ روایات ہے۔ حضور خود مولا کائنات کا فرمان ہے حسن الخلق یونس الرفاق ویدر الارزاق۔ شاید میں نے اس سے پہلے بھی اس حدیث کو آپ کے سامنے بیان کیا ہو کہ مولا کائنات کا فرمان ہے بہترین اخلاق رزق کی فراوانی کا سبب بنتا ہے، زندگی میں وسعت اور فراوانی لاتی ہے۔
یعنی اس کی زندگی میں فراغ، اس زندگی میں وسعت، مال میں فراوانی، عمر میں فراوانی، دوستوں میں فراوانی، چاہنے والوں میں فراوانی، یعنی اخلاق فراوانی کا سبب بنتا ہے، وسعت کا سبب بنتا ہے، زندگی کے اندر جو ہے نا وہ فراوانی آتی ہے ہر لحاظ سے، مال میں فراوانی ہے، دولت میں فراوانی ہے، اس کے دوستوں میں فراوانی ہے، اس کے حلقے میں فراوانی ہے، اور بہت سارے کو ایک اس کی زندگی کے اندر گشائش اور اس کی زندگی کے اندر وسعت جو ہے نا وہ آتی ہے۔ اس کے مقابل میں اگر بد اخلاق اگر ہو جائے تو اس کی زندگی میں قلت آتی ہے، اس کی زندگی میں غربت آتی ہے، یعنی دوستوں میں کمی آتی ہے، مال و دولت میں کمی آتی ہے، اور اس کی زندگی میں چاہنے والوں کے اندر جو ہے نا وہ کمی آتی ہے، یہاں تک کہ محبتوں میں بھی کمی آتی ہے۔ جہاں اخلاق میں اضافہ ہو وہاں محبت میں اضافہ ہوتا ہے، جہاں اخلاق میں کمی آ جائے وہاں محبتیں ختم ہوتی ہے، نفرتیں اور عداوتیں اس کے پاس آ جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت صادق آل محمد کا فرمان ہے، حسن الخلق یثبت المودہ، بہترین اخلاق مودت کا سبب ہے، بہترین اخلاق محبت کا سبب ہے۔ اور عجیب جملہ یہاں پر موجود ہے، مولانا نے فرمایا یثبت المودہ، بہترین اخلاق محبت کی ثبوت کا سبب ہے، دوام کا سبب ہے، استحکام کا سبب ہے، یعنی جتنے اخلاق بہتر ہو اتنی ان میں محبت میں استحکام ہے، محبت میں دوام ہے، محبت جو ہے وہ مضبوط اور قوی ہے۔ لیکن اگر خدا ناخواستہ اگر اخلاق کے اندر کمزوری ہے تو اس کے اندر محبتیں بھی کمزور ہو جاتی ہے، بلکہ بہت ساری جگہوں پر بد اخلاقی کی جگہ پر نہ تنہا محبت میں کمزوری آتی ہے، محبت جو ہے وہ عداوت میں بدل جاتی ہے۔ آپ تجربہ کریں اپنی زندگی میں، آپ دیکھیں جو انسان بہترین اخلاق کے ساتھ زندگی بھر ملتا رہتا ہے تو دل کے اندر اس کی محبتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی چاہت میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ زندگی میں کسی ایک مرحلے میں وہ اس کے ساتھ جھگڑا کیا، کسی بھی وجہ سے اس جھگڑا پیش آیا اور لڑائی ہو گئی، جہاں لڑائی ہو گئی وہاں ساری محبتیں عداوتوں میں بدل گئی، وہ لوگ اس کا بھائی ہے، اس کے چاہنے والا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے بہت ساری جو لڑائیاں ہیں، یہ بد اخلاقیاں ہیں، وہ ساری محبتوں کو نابود کر دیتی ہے، ساری رشتہ داریوں کو نابود کر دیتی ہے، اور تمام محبتیں ختم اور عداوتیں اور نفرتیں جو ہے نا وہ ان کی بنیادیں ڈل جاتی ہے۔ لہٰذا جہاں اخلاق ہے وہاں الفت ہے، وہاں محبت ہے، اور جہاں بد اخلاقی ہے وہاں عداوت ہے، وہاں نفرت ہے، وہاں جو ہے نا وہ دوری ہے۔ درود و سلام ہو صادق آل محمد کے فرمان پر، حسن الخلق یثبت المودہ، کہ بہترین اخلاق محبتوں میں دوام کا سبب ہے، محبتوں میں ثبوت اور استحکام کا سبب ہے، اور اس کے مقابل میں بد اخلاقی جو ہے وہ نفرت کا سبب ہے، عداوت کا سبب ہے، اور دوری کا جو ہے نا وہ سبب ہے۔ لہٰذا آج کے درس میں جو خوش اخلاقی کے فوائد اور آثار جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، خوش اخلاقی زندگی کے اندر فراوانی، مال و دولت کی فراوانی اس کا سبب ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے حسن خلق، مولا امام صادق نے فرمایا کہ محبت اور الفت کا سبب ہے۔ چنانچہ ایک اور روایت میں ہے، من حسن خلقہ کثر محبوہ، جس شخص کی اخلاق بہتر ہو، کثر محبوہ، اس کی محبوبہ، اس کی چاہنے والے، اس سے محبت کرنے والے، ان میں جو ہے وہ کثرت آتی ہے۔ یعنی جس کی اخلاق بہتر ہو اس کے محبوب لوگ، اس کے چاہنے والے لوگ، اس کے دوست، اس کے احباب، اس میں بڑی جو ہے وہ کثرت آتی ہے، یعنی بہت زیادہ اس کی سوسائٹی ہوتی ہے، بہت زیادہ اس کی دوست ہوتے ہیں، بہت زیادہ اس کے چاہنے والے ہوتے ہیں۔ ان سب کو اس کے اطراف میں جمع کیا، شمع کی طرح کہ پروانے اس کے اطراف میں جمع ہوئے ہیں۔ شمع کیوں شمع کے اطراف میں پروانے کیوں آتے ہیں، کیوں جمع ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ روشنی ہے۔ اس نے جب روشنی کو دیکھ لیا تو تمام پروانے اطراف سے اڑ کے آ گئے اور شمع کے اطراف میں گھومنے لگے، اور بہت سارے پروانے جلنے لگے۔ اس روشنی نے تمام پروانوں کو اپنے اطراف میں جمع کیا ہے، اس کے ارد گرد میں سب جمع ہوئے اور سب جو ہے نا گھوم رہے ہیں۔ اسی طریقے سے معصوم کے فرمان میں ہے، وہ جو لوگوں کو پروانہ بناتا ہے، لوگوں کو اطراف میں جمع کر لیتا ہے، وہ چیز انسان کے اخلاق ہے۔ جس کے پاس حقیقی معنوں میں اخلاق آ جائے، اس کی رفتار میں اخلاق، اس کی کردار میں اخلاق، بہترین آل محمد کی خصوصاً سرور کائنات کے اخلاق کا اگر وہ مجسم ہو اور سرور کائنات کے اخلاق کو اپنی زندگی میں اگر اپنا لیا ہو تو اس کے دشمن بھی دوست بن جاتے ہیں۔ اس کے اخلاق اس کی دوستوں کو گرویدہ بنا لیتا ہے، اطراف میں جمع کر لیتے ہیں۔ لہٰذا جو دوست اس کے اطراف میں آ گئے ہیں، اس کے چاہنے والوں میں فراوانی آ گئی ہے، اس کی بنیادی سبب اس کے اچھے اخلاق ہے۔
جیسے شمع پروانہ روشنی کی وجہ سے، نور کی وجہ سے تمام پروانوں کو جمع کر لیتا ہے، یہ انسان اپنی اخلاق کی وجہ سے، اپنی کردار کی وجہ سے، اپنی چاہت اور الفت کی وجہ سے تمام لوگوں کو اپنے اطراف میں اکٹھے کر لیتے ہیں اور جمع کر لیتے ہیں۔ اسی لیے ایک اور روایت میں ہے، شاید میں نے اس کو آپ کے خدمت میں اس سے پہلے شاید بیان کیا ہو، پیغمبر کا فرمان ہے وہ چیز جو انسان کی دلوں پر حکومت کرتی ہے، جو انسان کو دلوں میں نفوذ، دلوں کے اندر جگہ دیتی ہے، وہ انسان کی بہترین اخلاق ہے۔ مال کے ذریعے سے، دولت کے ذریعے سے، پارٹی کے ذریعے سے، طاقت کے ذریعے سے کسی کی دل کو فتح نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اگر دلوں میں اگر جگہ بنانا ہو، دلوں کے اندر اپنا مقام کو بنانا ہو، تو تم بہترین اخلاق کو اپنا لو۔ وہ انسان جو بہترین اخلاق کا مالک ہے، وہ دلوں کے اوپر حکمرانی کرتا ہے، دلوں کے اوپر بادشاہی کرتا ہے۔ پیغمبر کا فرمان ہے، انکم لن تسعوا الناس باموالکم ولکن فسعوہم باخلاقکم، تم لوگوں کے دلوں پر حکومت نہیں کر سکتے ہو، لوگوں کے دلوں میں نفوذ اور لوگوں کے دلوں میں جگہ نہیں بنا سکتے ہو مال کے ذریعے سے، دولت کے ذریعے سے، پارٹی کے ذریعے سے۔ لوگوں کو مال دے کر کچھ دنوں کے لیے خریدا جا سکتا ہے، لیکن جس دن سے مال دینا چھوڑ دیا، لوگوں نے مردباد کرنا شروع کر دیا۔ اسی طریقے سے جب تک تمہاری پارٹی مضبوط ہے، لوگ مجبوری کی وجہ سے تمہارے ساتھ ممکن ہے دے دیں، جس دن سے تمہاری پارٹی ختم ہوگی تو لوگ کہیں گے آپ اس کے پاس کیوں جائیں گے۔ لہٰذا مادی جو مفادات کی وجہ سے لوگ جمع ہوتے ہیں، وہ جیسے ہی مادی مفادات ختم ہو گئے اور لوگ بھی جو نا اسی طرح سے ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو معنوی چیزیں ہیں، جو واقعاً روحانی افراد ہوتے ہیں، جن کے پاس روحانی کمالات ہیں، معنوی کمالات ہیں، اخلاقی کمالات ہیں، یہ لازوال دولت ہے، یہ کبھی نہیں چلی جاتی ہے۔ یہ دولت آل محمد کے پاس ہے، یہ دولت آل محمد کے ماننے والوں کے پاس ہے۔ سب سے زیادہ یہ دولت قرآن نے بیان کیا پیغمبر کے پاس ہے، انک لعلی خلق عظیم۔ خلق عظیم کی جو دولت ہے وہ خالق دو جہان نے پیغمبر کو دیا ہے۔ لہٰذا یہ دولت اگر کسی کے پاس آ جائے تو وہ دشمنوں کو بھی اپنے گرویدہ بنا لیتا ہے، دشمنوں کو بھی اپنے اطراف میں جمع کر لیتا ہے۔ یہی سبب ہوا اگر پیغمبر نے مکے کو فتح کیا ہے، مدینے کو فتح کیا ہے، اور عرب کے سخت ترین دشمنوں کو پیغمبر نے مختصر عرصے کے اندر نابود کر دیا ہے، تو وہ اخلاق کے ہتھیار سے، نہ دنیا کے ہتھیار کے ذریعے سے۔ لہٰذا تمام دنیا کے مورخین لکھتے ہیں کہ پیغمبر نے جس چیز کے ذریعے سے کامیابی حاصل کی، اپنے دشمنوں کے اوپر غلبہ حاصل کی، دوست و دشمن ان کے اندر جذب ہو گئے اور ان کے غلام بن گئے، اور شمع کی طرح ان کے اطراف میں جمع ہو گئے، وہ پیغمبر کی بہترین اخلاق ہے۔ اور اسی بات کو سورہ مبارکہ آل عمران میں واضح لفظوں میں قرآن پاک نے بیان کیا ہے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَبِرَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا